سیرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، چیپٹر 5.3 یثرب کے نوجوان۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر کے بعد مطعم بن عدی کی پناہ میں مکہ مکرمہ داخل ہوئے اور یہاں دعوت کا کام شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے باہر کسی بڑے قبیلے کی پناہ کی تلاش تھی۔ حج کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مشہور قبائل سے رابطہ کیا اور کہا کہ مجھے پناہ دو تاکہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغام پھیلا سکوں، لیکن کسی نے حامی نہ بھری۔ ایک رات آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہمراہ منا میں تھے اور اندھیرے میں کچھ لوگوں کی آواز سنائی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے۔ یہ یثرب کے 6 نوجوان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا، ہم قبیلہ خزرج سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو یہود کے پڑوسی ہیں؟ بولے ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی حقیقت بتائی اور قرآن پاک کی تلاوت فرمائی۔ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ تو وہی نبی ہے جس کے بارے میں یہود ہمیں سال سے دھمکیاں دے رہے ہیں کہ وہ آئیں گے اور ہم ان کے ساتھ مل کر تم سب کو قتل کر دیں گے۔ یہود کی اس ذہنیت کا ذکر سورۃ البقرہ آیت نمبر 89 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جب ان کے پاس ایک ایسی کتاب آئی، یعنی قرآن، جو اس کی تصدیق کرنے والی جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات، اور وہ اس سے پہلے اس کے ذریعے کافروں پر فتح چاہتے تھے، پھر جب وہ چیز آ پہنچی جس کو وہ خوب جانتے پہچانتے تھے، وہ اس کے منکر ہو گئے۔ پس ایسے کافروں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اس سے یہود کی ذہنیت کا پتہ چلتا ہے جو کہ کبھی نہیں بدلتی۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت سے مراد یہود کے لیے اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دوری ہے۔ ان نوجوانوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ کیوں نہ ہم یہود سے پہلے ہی ان پر ایمان لے آئیں۔ پس انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لی اور مسلمان ہو گئے اور واپس یثرب جا کر اسلام کا خوب چرچا کیا۔ ان نوجوانوں کے نام یہ ہیں: اسعد بن زرارہ، اوف بن حارث، رافع بن مالک، قطبہ بن عامر، عقبہ بن عامر اور جابر بن عبداللہ۔ پس اللہ تعالیٰ نے یہود کے غرور اور دھمکیوں کی وجہ سے ان نوجوانوں کو ہدایت عطا فرمائی اور یثرب میں اسلام کا بیج بو دیا گیا۔
ان نوجوانوں کے اسلام قبول کرنے کی یہ وجہ بھی تھی کہ قبیلہ خزرج اور قبیلہ اوس میں سال ہا سال سے باہمی لڑائی تھی، جس میں ان کے سب بزرگ قتل ہو چکے تھے۔ یہ نوجوان اس طرح کی زندگی سے نالاں تھے اور کسی اچھے حل کی تلاش میں تھے۔ علاوہ ازیں ہر زمانے کے نوجوان بوڑھوں کی نسبت زیادہ وسیع قلب ہوتے ہیں اور قول و فعل میں لچک کا مظاہرہ کرتے ہیں، جبکہ عمر رسیدہ لوگ اکثر ضد اور ہٹ درمی سے کام لیتے ہیں۔ ایک اور وجہ بھی یہ تھی کہ یہ نوجوان یہود کے پڑوسی ہونے کے باعث ایسے مذہب سے مانوس تھے جس میں صرف ایک اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ انہی نوجوانوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سب لوگوں تک پہنچائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس مذہب کے باعث ہم میں اتفاق پیدا کر دیا تو پھر ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اور معزز نہ ہوگا۔ اس طرح اسلام یثرب میں پہنچا۔ الحمدللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔